آدمی نے عورت کو آدھی، تہائی، ایک کا چوتھائی حصہ اس طریقے سے کہہ کر کے طلاق دیا کہ تجھ کو آدھی طلاق، تجھ کو تہائی طلاق، تو کیا اس صورت میں عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کی تفصیل مطلوب ہے۔ جواب: فقہا کی عبارت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق ایک کلی چیز ہے، طلاق ایک کلی چیز ہے، جزئی چیز نہیں ہے۔ لہذا جب ایک کلی چیز طلاق ہے تو جس میں تجزی، ٹکڑا ٹکڑا کرنا، جز کرنا، الگ الگ اس کو کرنا، یہ اس طریقے سے اس کے اندر جائز نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ طلاق کلی چیز جب مان لی ہے فقہا نے تو اس کے اندر تجزی، اس کے الگ الگ حصے کرنا، تا، لام، الف، قاف، اس طریقے سے الگ الگ کرنا، یا اسی طریقے سے اور بھی کچھ الفاظ کو استعمال کرنا، یہ جز بن گیا، تو یہ کوئی معنی کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے طلاق کلی چیز ہے، جزئی نہیں، لہذا اس طریقے سے اس طلاق کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مثلاً اس طریقے سے کہے کہ تجھے آدھی طلاق، یا اسی طریقے سے کہے تجھے تہائی طلاق، تجھے چوتھائی طلاق، سدس، ربع، ثلث، اس طریقے سے اگر کہتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس کی بیوی پر پوری ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ اس کے اندر تجزی تو ہے نہیں کہ میں تجھ کو طلاق دے رہا ہوں، آدھی طلاق دے رہا ہوں، طلاق کا صرف تا لفظ دے رہا ہوں تجھ کو، یا طلاق کا صرف لام دے رہا ہوں، یا طلاق کا الف دے رہا ہوں، یا طلاق کا کاف دے رہا ہوں، اس طریقے سے تو اس کے اندر تجزی ہے نہیں۔ اب جب اس کے اندر تجزی نہیں ہے تو اگر یہ شخص، مرد، عورت کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ تجھ کو طلاق ہے، آدھی، تہائی، دو تہائی، سدس، ثلث، خمس، ثمن، یا جو بھی کچھ کہتا ہے، تو فقہا یہ لکھتے ہیں اس کے سدس، ثمن، خمس یا جو کچھ بھی کہتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، فلا اعتبار، کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ سب بیکار ہے۔ اس صورت میں جو یہ کہہ رہا ہے مکمل ایک طلاق اس کی بیوی پر واقع ہو جائے گی، اس کے اس جز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس کی بیوی پر مکمل ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے آدھی، تہائی، سدس کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک اور آدھی طلاق دے گا تو پوری دو طلاقیں واقع ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میں تجھ کو ایک اور ایک کا یہ آدھا، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک تو پورا ہوا اور دوسرا جو اس نے آدھا کیا ہے یہ دوسرا آدھا نہیں ہے، یہ پورا ہی ایک ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ایک تو پہلے تھا اور یہ آدھا جو ہے یہ آدھا مل کر کے بھی ایک ہو جائے گا، لہذا اس صورت میں دو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے اس طریقے کے الفاظ کو استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ جو ہے زبان زد نہ ہونے پائے اور اس طریقے کے الفاظ کو مرد جو ہے اپنی زبان پر نہ لائے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس طریقے سے کہتا ہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر ایک اور آدھا کہتا ہے، ڈیڑھ کہتا ہے، تو اس کی بیوی پر دو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے آگے اسی طریقے سے مسئلہ ہے، اس کو جو ہے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ شامیہ وغیرہ اور اسی طریقے سے فتح القدیر اور دیگر کتب کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، وجزء الطلاق وجزء طلقۃ تطلیقۃ لعدم التجزی ای فی الطلاق فذکر جزءه كذکر کلہ
सौनन, इसके तहत जो है इबारत नकल की है, जौहरतुन नय्यरा की इबारत दुर्र मुख्तार के अंदर नकल की गई, 5वीं जिल्द सफ़ा क्या नाम है, 4थी जिल्द जो ज़करिया बुक देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है शामी का, उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 473 और 474 पर इसकी काफ़ी तफसील है, वहाँ देखेंगे तो तफसीली बहस मिलेगी। इसी तरीके से हिदायत के अंदर वकदालिका इंतल्लक़ जुज़अन शाइअन, ये इसके तहत जो है नकल किया है, लिनिस्फिन और सुलुस तालिकुन लिअन्नल जुज़अ शाई महल्ला लिसाइर तसर्रुफात कलबई वगैरह जो है इबारत नकल की गई है। वहाँ देखेंगे हिदायत की दूसरी जिल्द सफ़ा 380 जो मकतबा नईमिया देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है। इसी तरीके से फ़तहुल क़दीर जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा है, किताबुत तलाक 4थी जिल्द सफ़ा 13 और 14 पर, और ज़करिया दुर्र मुख्तार का जो शामी के साथ नुस्खा उसकी किताबुत तलाक जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 473 474 जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का है, और अल बहरुर राइक़ उसकी तीसरी जिल्द 263 सफ़ा जो पुराना नुस्खा सर्की रोड कोयटा का छपा हुआ उसके अंदर, मकतबतुर रशीद सर्की रोड कोयटा वहाँ का छपा हुआ पुराना नुस्खा उसके अंदर, किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द सफ़ा 88 पर सफ़ा 86 सफ़ा 87 और 88 पर भी इसको नकल किया है। वहाँ भी देखेंगे तो इसकी तफसीली बहस मिलेगी, और हिदायत के अंदर इसके अंदर काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। वहाँ देखें हिदायत दूसरी जिल्द 380 सफ़े पर इसकी काफ़ी तफसील हिदायत के अंदर बयान की गई है, और बिनाया वगैरह के अंदर भी है, वहाँ तफसीली बहस देख सकते हैं।